نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ معزز و مکرم بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اتحاد و اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جس کے سائے میں قومیں پروان چڑھتی ہیں، افراد ترقی کرتے ہیں اور قوم و ملت عزت و وقار اور سربلندی کی زندگی گزارتی ہے۔ جب افراد مل جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں، ایک جان بن جاتے ہیں، ایک دل ہو جاتے ہیں، صف بستہ ہو کر وہ اللہ کے لیے اپنا ایک مقصد متعین کر لیتے ہیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہرا نہیں سکتی، وہ ناقابل شکست قوت بن کر سامنے آتے ہیں۔ لیکن جب یہ شیرازہ بکھر جاتا ہے اور افراد کے اندر دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں اور صفوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر یہی ملت اور قوم ذلت کی غار میں چلی جاتی ہے اور قار مذلت اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ معزز و مکرم، اتحاد و اتفاق کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ ہم قرآن کریم کی اس آیت سے لگا سکتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں صف بستہ ہو کر ایک ساتھ مل کر لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اجتماعیت کتنی ضروری ہے، اتفاق کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی بنیاد جن عبادتوں پر رکھی گئی ہے، اسلام کی عمارت جن اہم عبادات پر کھڑی ہوئی ہے، وہ تمام کی تمام اجتماعیت کی دعوت دیتی ہے، اجتماعیت کی طرف بلاتی ہے۔ آپ نماز کو دیکھیے، نماز کے اندر خشوع و خضوع مطلوب ہے، ریاکاری مطلوب نہیں ہے۔ نماز اگر گھر کے اندر پڑھی جاتی تو ریاکاری سے بچا جا سکتا تھا، خشوع و خضوع زیادہ حاصل ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت میں شریک ہونے کو لازم قرار دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجتماعیت مقصود ہے۔ اسی طرح آپ روزے کو دیکھیے، دنیا کے اندر جو علاقے ہیں سب کا موسم یکساں نہیں رہتا، کہیں گرمی ہے، کہیں سردی ہے، لیکن تمام مسلمانوں پر ایک ہی مہینے میں روزے فرض کیے گئے۔ ایسا نہیں کیا گیا کہ کسی کو موسم کی وجہ سے کبھی اس مہینے روزے فرض کر دیے جاتے، کسی کے لیے دوسرے مہینے فرض کر دیے جاتے۔ آپ حج کو دیکھیے، کتنی بھیڑ ہوتی ہے، حکومتوں کو انتظامات کرنے میں پریشانیاں ہوتی ہیں اور حج کے ارکان ادا کرنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعیت کو لازم قرار دیا ہے کہ سب کو ایک وقت پر آنا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، وہ امت کے مالداروں سے غریبوں کو دلوائی جاتی ہے تاکہ دونوں میں جوڑ بنا رہے۔ ان باتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد کو پسند فرماتے ہیں، اختلاف کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجتماعیت کو چاہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقصود اتفاق ہے، اتحاد ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھنے کے اصول بھی بیان فرمائے ہیں۔ جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کو باقی رکھنے کے دو اہم اصول بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ایسے ڈرو
جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے معنی آتے ہیں بچنے کے، لیکن اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرنا، کیونکہ جس چیز سے بچا جاتا ہے وہ چیز ڈرنے والی ہوتی ہے، اس سے ڈر لگتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑنا یہ ایسی چیز ہے جو ڈرنے والی ہے، کیونکہ اس پر عذاب ہوگا، اور عذاب بھی اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس دنیا کے اندر ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام کو بجا لایا جائے اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رکا جائے۔ دوسرا اصول جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر ہم اتحاد کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم ہے۔ پھر قرآن کریم کی جو تشریحات ہیں، حدیث، اسی طرح فقہ اور پوری شریعت، دین اسلام یہاں پر مراد ہے کہ تم دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، انتشار نہ کرو، آپس میں مت بٹو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے مسلمانوں کو ان کی پہلی حالت کو یاد دلاتے ہوئے اپنی نعمت کو ان کے سامنے بیان فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم سے پھیلی چاروں طرف ہوائیں تھی، ظلم و ستم کا یہ حال تھا کہ زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حالت کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ ہماری نعمت کی وجہ سے، یعنی ہم نے ایمان کی دولت سے تم کو سرفراز کیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ جہنم کے کنارے پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، مرنے کی دیر تھی، جہنم سامنے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور آپ کو مسلمان بنا کر اس جہنم سے بچا لیا۔ اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقصود اتحاد و اتفاق ہے۔ آج بے آج پوری دنیا کی تاریخ کو آپ پڑھ جائیے، جب جب ہمارا غلبہ رہا ہے، اس دنیا کے اندر ہماری خلافتیں رہی ہیں، وہاں سب سے اہم کردار اتحاد کا رہا ہے، اتفاق کا رہا ہے۔ دنیا کی ہم نے رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے، قائدانہ کردار ادا کیا ہے، لیکن جب سے ہم نے آپس میں ہمارے اندر پھوٹ پڑی ہے، اختلاف کا ہم شکار ہوئے ہیں، انتشار ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں ملکی سطح سے لے کر عالمی سطح تک چلے جائیے، ہم ذلت و رسوائی کا شکار ہیں، طرح طرح سے ہم کو ستایا جا رہا ہے، مظلومیت کا شکار ہیں، کوئی ہماری کہنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے غزہ کے حالات ہیں، ابھی BBC کی رپورٹ آئی ہے کہ غزہ کے اندر خود اسلامی 6 ممالک ایسے ہیں جو ظلم کرانے کے اندر شریک رہے ہیں۔ تو یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اختلاف کا شکار ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا نقصان بھی ہمیں بتلایا ہے کہ اگر ہم آپس میں اتحاد سے نہیں رہیں گے، آپس میں اختلاف کریں گے، انتشار کریں گے، شقاق کا ہم شکار ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ تم آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا رعب و دبدبہ جاتا رہے گا۔ آج وہی حالت ہماری بنی ہوئی ہے، کوئی تعداد میں ہم کم نہیں ہے اور مالی قوت میں ہم کم نہیں ہے، حکومتوں میں ہم کم نہیں ہے، لیکن جو اصل چیز ہے اتحاد اور اتفاق وہ ہمارے اندر سے جاتا رہا ہے۔ اس لیے آج ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے، رعب و دبدبہ جاتا رہا ہے۔ آج سے پہلے جو ہمارے اکابر تھے، آپ ان کے حالات کو پڑھیے، دنیا ان کے سامنے کس طرح سرنگو ہوئی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔
آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں، ذات اور برادریوں کی بنا پر ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رکھا ہے، حالانکہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ لہذا بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی۔ جو ہمارے اکابرین تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کل کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ آ جائے، اللہ کی رحمت برس جائے اور ہماری مدد ہو جائے۔ دیکھیے دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ نبیوں کو جنگوں میں جانا پڑا ہے، صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں، شہادتیں دی ہیں، یہاں اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے اندر جو ایک آسان سی چیز ہے اتحاد کو پیدا کرنا، ہم اس سے بیزار ہو رہے ہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، کیا یہی ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود؟ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتحاد اور اتفاق کو اتنا اہم قرار دیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے تاکہ ہماری یہ قوم یہ امت ترقی کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے مومنوں اگر تم سچے پکے مومن رہے۔ سچے پکے مومن ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ کے احکام ہیں ان کو بجا لایا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحاد و اتفاق پیدا کیسے ہو؟ دیکھیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر یہ آپ کا مدرسہ بنا ہوا ہے، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ اتحاد اور اتفاق اگر قائم ہو سکتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے، وہ ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جائے۔ تواضع کا مطلب یہ ہے کہ صفت کمال میں ہم اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر سمجھیں، ہمارے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے کی رائے کے تابع ہو جائیں۔ اگر کوئی ہماری رائے کو نہیں مان رہا ہے اور دوسرے کی رائے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، تو ہمارے اندر یہ اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اس کے تابع ہو جائیں، تب جا کر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جو جگہ جگہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے اتفاق ہو جائے، وہ سب اپنی رائے پر جمع کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کی رائے پر جمع ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ اور جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تکبر ہے۔ تکبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو صفت کمال میں دوسرے سے بڑا سمجھنا۔ تو جو خود کو دوسرے سے بڑا سمجھے گا وہ کبھی بھی کسی کی رائے کے تابع نہیں ہو سکتا، اور جب کسی کی رائے کے تابع نہیں ہو سکتا تو پھر اتفاق بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتفاق کے اندر ایک امیر ہوتا ہے، اس کی باتوں کو مانا جاتا ہے۔ آج علماء کرام کی دیکھیے کیا حالت بنی ہوئی ہے، ان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کا وہ علم رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی بنا پر ہی اتحاد اور اتفاق قائم ہو سکتا ہے، لیکن ان کی رائے کے تابع ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم عالمی سطح تک ترقی چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ اتحاد ہے، چاہے وہ ہمارے گھروں کے اندر اتحاد ہو، چاہے ملکی سطح پر ہو، چاہے عالمی سطح پر ہو۔ اگر ہم اتحاد کے اندر نہیں ہے بلکہ اختلاف کا شکار ہیں تو یقین جانیے قرآن کریم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، جب قرآن نے اعلان کر دیا کہ جھگڑا مت کرو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے، تو پھر کوئی بھی نسخہ ہمارے لیے کارگر نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کامیابی اتحاد کے بغیر مل جائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا